سے کیا السلام اللہ علیہ کے روزے پر شامل ہونے والے ہمارے مولانا صحابہ میں السلام کے روز عبادت کے دوران شامل ہونے والے مولانا اور اس کے ساتھ ساتھ مقبول موضوع پر کرتے ہوئے بندی درجات کے لیے اللہ کا سب مقبول جناب مسلم مقاصد کی سالوں سے بندی درجات کے لیے اور اس کے بعد آسان کیے گئے اپنے ہمارے امید کو شامل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ الفاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي فقد الله كان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات اس مقدس اشرا ثانی کے لیے استعمال کو آپ اہل ایمان کے سامنے بیان کرنے کا قلب کو ارادہ کیا ہے. وہ ایمان ہے رمز بقائے تشیع اور اس رمز بقائے تشیع کی ذیل میں جو ہم مطالب بیان کریں گے اس کے لیے سرنامہ کلام آمین سجدہ کی 20ویں آیت کو قرار دیا جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ. یہ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا اور یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا. تتنزل علیہم الملائکہ. یہ عظیم الشان افراد کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے
اور یہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ایسے باکرامت لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں کا ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ مضارع کا صیغہ جہاں بھی استعمال ہوگا وہاں استقرار پایا جائے گا۔ آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ بات فقط انبیاء علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے، یہ بات فقط ائمہ علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے۔ جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا تو پروردگار عالم ایسے باکرامت لوگوں پر ملائکہ کا نزول جاری رکھتا ہے۔ انداز نزول ملائکہ آ کر ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوفزدہ نہ ہو وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا۔ لہٰذا رمز بقائے تشیع میں کل جس اہم نکتے کی جانب میں نے آپ کی توجہات کو مبذول کیا تھا کہ تشیع اگر آج باقی ہے، لطف پروردگار اپنی جگہ، وجود مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف لیکن آج تشیع کی جو صورت، جو شکل، اتنی مخالفتوں کے باوجود، اتنے خساروں کے باوجود، اتنے نقصانات کے باوجود، اتنے کشت و کشتار کے باوجود جو صحیح شکل میں اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو قال الصادق و قال الباقر پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ قال الصادق قال الباقر دراصل کچھ اور نہیں ہے، یہ قال رسول اللہ ہی ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام سے میرا منسوب ہے۔ لیکن پھر کی دنیا میں ہمیں فقہ جعفریہ سے مربوط سمجھا جاتا ہے، پھر کی دنیا میں ہمیں فقہ جعفریہ سے مربوط سمجھا جاتا ہے، اور میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ فقہ جعفریہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، فقہ جعفریہ وہی فقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صورت کے ساتھ چند نکات کو بیان کر دوں اور اپنے مطلب سے متصل ہو جاؤں کہ جب امام صادق علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے قال رسول اللہ، یہ جو میں نے نام دیا امام کا آپ کے سامنے، ان کا نام جعفر ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن لقب اتنا زیادہ غالب آ گیا کہ اب جب کوئی پوچھتا ہے کہ چھٹے امام کا نام کیا ہے تو لوگ جواب دیتے ہیں امام صادق، جبکہ صادق تو لقب ہے۔ اچھا، ہمارا ہر امام صادق ہے، ہر امام عامل ہے، ہر امام تقی ہے، ہر امام نقی ہے، ہر امام مرتضیٰ ہے، ہر امام مجتبیٰ ہے، ہر امام مرتضیٰ ہے، ہر امام مجتبیٰ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان ائمہ معصومین علیہ السلام کو کچھ خاص القاب کے ساتھ کچھ خاص زبانوں میں مشخص کیا گیا۔ چند ایک کی مثالیں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ مثلا امام سید سجاد، امام عابد علیہ السلام، زین العابدین، یہ کس کا لقب ہے؟ میرے اور آپ کے چوتھے امام کا؟ کیا ہمارے دیگر ائمہ زین العابدین نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دیگر ائمہ سید الساجدین نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دیگر ائمہ عابد نہیں ہیں؟ تمام کے تمام عابد ہیں۔ اور عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب امام سید سجاد علیہ السلام سے امام باقر علیہ السلام نے چاہا کہ عبادت میں تھوڑی تخفیف کرے، کثرت عبادت سے ان کے قلبوں پر ضرب آ جایا کرتا تھا۔ ابھی یہ امام باقر علیہ السلام کے کلمات ادا نہیں ہوئے تھے، امام سجاد علیہ السلام نے کہا میرے فرزند میرے بابا کو دفتر جاؤ کہ جس میں میرے بابا کی عبادات درج ہیں، دفتر سے مراد وہ ڈائری، وہ کتاب کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام کے اعمال و وظائف درج تھے۔ جب وہ کتاب امام سجاد علیہ السلام کے سامنے لائی گئی اور امام سجاد علیہ السلام نے اس کتاب کو کھولا اور اپنے جد علی مرتضیٰ علیہ السلام کی عبادات کی طرف توجہ کی تو یہ کہہ کر بند کر کے کتاب کو رکھ دیا، اللہ اکبر، میرے جد علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کون کر سکتا؟ ہمارے جد علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کون کر سکتا؟ کوئی شک نہیں
جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کا کیا کہنا؟ تو عزیزان محترم، ہر امام سجاد، ہر امام عابد، ہر امام زین العابدین، ہر امام باقر العلوم، ہر امام صادق القول، لیکن کیا وجہ ہے کہ کسی کو صادق کہا جا رہا ہے، کسی کو کاذب کہا جا رہا ہے، کسی کو رضا کہا جا رہا ہے، کسی کو نبی کہا جا رہا ہے، کسی کو تقی کہا جا رہا ہے، کسی کو مہدی کہا جا رہا ہے، کسی کو ہادی کہا جا رہا ہے، سب کے سب ہادی ہیں، سب کے سب مہدی ہیں، سب ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت کرنے والے بھی ہیں، لیکن ہر زمانے کے امام کی کچھ نہ کچھ خاص کیفیات بھی۔ مثلا امام سید سجاد، آج کوئی ہے اتنا بڑا عدالت کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاتم الظہر کہ امام سید سجاد سے بڑا عزادار ہوں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں امام سید سجاد سے بڑا عزادار ہوں؟ اللہ جانے کیا حکمت رہی ہو کہ ان کو سید سجاد کے لقب سے ملقب کیا، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ سب سے زیادہ سجدہ گزار بھی ہے، جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ سب سے بڑا سجدہ گزار بھی ہے، اس لیے اس کو سجدہ گزاروں کا سید و سردار قرار دیا۔ اب کوئی عزادار نماز سے یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا کہ میں تو حسین کا عزادار ہوں، لہذا میرے پاس نیکیاں موجود ہے، فوراً تعلیم گواہی دے گی کہ آؤ دیکھو جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ محراب عبادت میں کیسے سجدے کیا کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کیسے دعا کیا کرتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد امام صادق علیہ السلام کو صادق کیوں کہا گیا؟ لیکن کہ لقب میں بھی خدا وزیر مدار کی گولیوں میں حکمت ہوگی، اور وہی بہتر جانتا ہے، یہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لقب صادق قرار دیا گیا۔ اور صداقت کا عالم یہ تھا کہ دوسرے لوگ ممبر پر آ کر جب کہا کرتے تھے قال رسول اللہ، تو آ کر اسناد کو بیان کیا کرتے تھے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، اور سنتے سنتے پھر سند کو پہنچایا جاتا تھا رسول اللہ تک۔ لیکن امام صادق علیہ السلام جب ممبر پر آ کر کہتے تھے قال رسول اللہ، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام صادق سے کھڑے ہو کر پوچھے کہ مولا اس کی سند بھی تو بیان کرے، اس کی سند بھی تو بیان کرے، صادق القول ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ تو ہے قال رسول اللہ، خود ان کا کہنا اس بات پر تصدیق کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر صادق القول کی زبان سے کوئی جملہ رسول کی نسبت سے بیان کیے جا رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ رسول کا قول نہ ہو، لہذا ان کو سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب رسول اللہ کا لقب بھی صادق مشہور لقب ہے نا، تو پانچ صادق الامین کہا کرتے تھے۔ حتی صداقت کا عالم یہ تھا کہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کفار سے، مسلمانوں سے نہیں، مومنین سے نہیں، کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تمہاری نگاہیں اس کو نہ دیکھیں تو تم کیا کہو گے؟ تو سب کافر بیک زبان کہنے لگے کہ اے محمد عربی، ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً میں لگا رہا ہوں، وہ بات نہیں لگاتے تھے، یقیناً محمد عربی غلط بیانی نہیں کرتے۔ تو ان کی صداقت کا عالم کیا تھا کہ ایسے صادق تھے کہ مشرکین بھی کفار بھی ان کی صداقت کو تسلیم کرتے تھے۔ تو اب ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے نا کہ جو بھی رسول اللہ کے مد مقابل آیا وہ کاذب، کوئی غلط جملہ ہے، کسی کی توہین نہیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل آیا وہ کاذب، کیونکہ رسول صادق تھے۔ اب جو بھی ان کے صادق پردن کے مد مقابل آئے گا وہاں معاملہ دین کا تھا کہ جو دین ان کے مقابل آئے اس میں صداقت نہیں، اب یہاں معاملہ فقہ کا ہے کہ جو ان کے مقابل فقہ کو بیان کرتا ہوا دکھائی دے تو اس میں صداقت نہیں۔ تو سارے امام صادق ہیں، لیکن ہر امام کے لقب کی کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے۔ میں عرض کر رہا تھا
کہ یہ تشیع جو ہم تک پہنچی ہے یہ 12 ائمہ علیہ السلام ان کے وجود کی برکت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس اعلیٰ صادق وقال اللہ کے پر میری اور آپ کی اطاعت ہے کہ جو سنگین حالات کو عبور کر کے جس نے مجھے اور آپ کو اس منزل تک پہنچایا کہ آج چند ہزار افراد یا چند سو افراد یا دسیوں افراد ایک مقام پر جمع ہوں، ذکر محمد و آل محمد کریں، ان کے دین کو سمجھیں، ان کے فضائل کو سمجھیں، ان کے مقامات کو سمجھیں، اور جب ان کی محبت دل میں راسخ ہونے لگے تو اطاعت کے لیے قدم آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے گا، اطاعت کے لیے قدم آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے گا۔ عجیب مرحلہ، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنی ہر مجلس میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کا سوال ہے نا کہ آپ اپنی ہر مجلس میں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، حضرات معصومین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عزیزان محترم، میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں، ہم تو اسی کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ توجہ کا طالب، ہم اسی کی شان کو بیان کرتے ہیں کہ جس کی شان کو اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور اللہ کے رسول جس کی شان کو بیان کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کسی کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اسی کی شان کو بیان کر رہے ہیں جس کی شان کو بیان کرنا خدا چاہتا ہے، کیونکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، کسی اور کی زبان نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کرے۔ یہ زبان تو ایسی ہے کہ اس پر آیت قرآن کی مہر سب ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ حبیب اپنی زبان کو لطف نہیں دیتا، جنبش نہیں دیتا، مگر یہ کہ وحی الہی ہو۔ تو اب اگر یہ کسی کے فضائل کو بیان کریں گے تو اللہ چاہتا ہے کہ کسی کے فضائل بیان، ہم اپنی مرضی سے تو کسی کے فضائل بیان نہیں کر رہے، ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے صحیح مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت و تشیع کی بقا میں رمز کیا ہے۔ دیکھیں جس کے اتنے دشمن ہوں، داخلی دشمن بھی ہو، خارجی دشمن بھی ہو، ہر قسم کا ہتھ کنڈا اپنایا جا رہا ہو، ہر قسم کی سازشیں تیار رکھی ہوں، ہر قسم سے اس کے لیے تقریب کا بازار گرم کیا گیا ہو، کبھی عقائد پر حملہ ہو رہا ہو، کبھی احکام پر حملہ ہو رہا ہو، کبھی علم کلام پر حملہ ہو، کبھی تشیع کے استواصال پر حملہ ہو، اس کے باوجود یہ شیعت آج سالم طریقے سے میرے اور آپ کے سامنے کیسے موجود ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے حملوں کے باوجود اس تشیع کے پاس کون سی ایسی ذرا ہے، کون سی ایسی پروٹیکشن شیلڈ ہے کہ جس سے دفاع کرتے ہوئے شیعت آج 1442 ہجری میں پہنچ گئی، جبکہ غدیر کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو بخیل بخیل کہنے والے بہت سے تھے، لیکن حقیقی معنی میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر قلب و روح کے ساتھ بیعت کرنے والے بہت قلیل تھے۔ وہ قلیل تعداد جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ بعد از رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے قلیل افراد کے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد کتنے مظالم ہوئے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں پر۔ کوئی ایک ایسا میدان دکھا دے کہ جہاں پر شیعہ آسودگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، کوئی ایک مقام زمانے ائمہ میں مجھے اور آپ بتائیے کہ جہاں شیعہ آسودگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔ ادھر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ کر گئے ہیں یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، کیونکہ شیعہ کوئی ایسا مکتب نہیں ہے جو رسول اللہ کے بعد وجود میں آیا ہو، شیعہ وہ مکتب ہے کہ جو رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، یا علی انت و شیعتک هم خیر البریہ، کل آیت پڑھی تھی اے علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں، لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، ادھر شیعہ کے لیے میدان کو تنگ کیا جانے لگا۔ حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں خود امیر المومنین علیہ السلام 3 عظیم جنگوں کا سامنا کر رہے ہیں، کبھی مال گشتہ مارے جا رہے ہیں، کبھی محمد بن نبی بکر مارے جا رہے ہیں، کبھی حجر بن عدی مارے جا رہے ہیں۔ یہ اتنے شیعہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اصحاب خاص میں سے تھے،
ان کو آپ فقط سادہ شیعہ مت سمجھیے گا، یہ وہ شیعہ تھے جو فقاہت کے مقام پر تھے، جو فقاہت کا درجہ رکھتے تھے۔ کربلا میں آپ نے ایک حبیب کا تذکرہ سنا ہے نا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے خط لکھا اور خط میں لکھا من الحسین الی الرجل الفقیہ، تو حضرت حبیب علیہ السلام کا نام تو ہم جانتے ہیں، لیکن ائمہ کے اثرات سے مراد یہ ہے کہ جو ائمہ کے علم کو عمل کرنے والے تھے، جو ائمہ کے علم کو اپنے اندر کسی حد تک سمونے والے تھے، جو ائمہ کے علم سے آشنا تھے، جو ائمہ کے دین کے مبلغ تھے، جو ائمہ کے دین کے مربی تھے، جو جہاں جاتے تھے وہاں جا کر ولایت علی ابن ابی طالب کو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ جو آج لبنان میں آپ کو شیعت نظر آ رہی ہے، یہ شیعت ایسے ہی نہیں پھیل گئی، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صحابی رسول کہ ان کے قدموں کی خاک ہمارے اماموں کی زینت، وہ ابو ذر غفاری کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورج کسی ایسے شخص پر نہیں چمکتا کہ جو ابو ذر سے زیادہ صادق ہو۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ غیر معصومین کی بات کی جا رہی ہے، سورج کسی ایسے شخص پر نہیں چمکتا جو ابو ذر سے زیادہ صادق ہو۔ اب وہ صحابی رسول ابو ذر غفاری کیسے مدافع ولایت علی تھے کہ لوگ طواف میں مشغول ہیں، کچھ لوگ کعبے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ذر غفاری نقاب ڈالے ہوئے چہرے پر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے خود ان کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ توجہ کا طالب ہو، اس آیت کا مصداق کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہیں مصداق سمجھ میں آ جائے گا۔ جب اصرار کیا تو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ ابھی ایک سائل مسجد میں آیا تھا اور سائل نے آ کر خدا سے سوال کیا تھا کہ اے خدا تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب حالت نماز میں تھے، علی ابن ابی طالب نے جب یہ سنا کہ سائل کہہ رہا ہے خدا کی بارگاہ سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو حالت رکوع میں علی نے ہاتھ بڑھا دیا، سائل آگے بڑھا، انگوٹھی لے گیا، ادھر سائل انگوٹھی لے کر چلا، ادھر جبرائیل آیت لے کر چلے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ صرف اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارے ولی ہے اور وہ مومن تمہارے ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے۔ تو میرے ان کانوں نے سنا اور ان آنکھوں نے دیکھا کہ جب علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر سائل لے گیا، جبرائیل یہ آیت لے کر آئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس مومن سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، اس مومن سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ تو عجیب معاملہ ہے، جب امیر المومنین علیہ السلام نے راہ خدا میں یہ انگوٹھی دے دی تو لوگوں کا ایمان بہت زیادہ پاکیزہ تھا نا، چاہتے تھے کہ ان کی شان میں بھی آیات نازل ہو، لہذا تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ 30 انگوٹھیاں پورے مہینے سائل سے پہلے معاملہ طے کر لیا کہ جب نماز پڑھوں، جب آ کر مجھ سے سوال کرنا ہے، سلوات پڑھے گے محمد سلامات پڑھے محمد چاہے اس کی مدد سے قرآن میں ہے، کون سا ایسا مومن نہیں ہوگا؟ لہذا طے کر لیا سائل سے کہ تم آنا اور آ کر نماز کی حالت میں ہم سے انگوٹھی لے جا۔ سائل قریب آیا، غریب کیا بلکہ وہ امیر ہو گیا ہوگا، آیا، آنے کے بعد سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی گئی۔ پورا مہینہ اسی طریقے سے گزر گیا، روزانہ ایک انگوٹھی دے دی گئی۔ جب روزانہ ایک انگوٹھی دیتی 30 انگوٹھیاں چلی گئی تو تڑپ کر آئے اور حضرت وہاں سے کہا یا رسول اللہ علی نے ایک دی تھی آیت آگے، ہم نے ایک دی دی کوئی آیت نہیں۔ رسول اللہ نے جواب دیا علی نے اللہ کے لیے دی تھی۔
نے آیت کے لیے کی ہے. اللہ کے لیے جو فعل ہو وہ کارش ہوا کرتا ہے. اسی لیے علی اگر سجدہ بھی کر رہے ہیں نا تو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خدا نہ تیری جنت کا شوق ہے نہ تیرے جہنم کا خوف ہے. تو لائق عبادت ہے اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں. مل کے صلوات پڑھے محمد. یہ حدیث اور یہ شان نزول لوگوں کو سنایا. جب لوگوں نے پوچھا ہے کون تو چہرے سے نقاب کو ہٹایا کہا جندہ بن جنازہ. ابو ذر کا نام تھا. اصحاب رسول میں حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ ایک جلیل مقام رکھتے تھے. صداقت کا عالم یہ تھا کہ اپنا نفع اور نقصان دیکھتے ہی نہیں تھے. اور تبدیل کا عالم یہ تھا کہ اگر شام بھی شہر بدل کر دیے جائے مدینے سے نکال دیا جائے دیکھیں کتنے معاملات ہمارے لیے سکین ہے. کیوں؟ آپ ولایت علی ابن ابی طالب کو اتنی شدت سے بیان کرتے ہیں. ابو ذر کو بلغ ولایت رسول اللہ کے بعد ہر جگہ تبدیل ولایت علی ابن ابی طالب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک میرا اور آپ کا تبدیل ولایت پر ہے. ایک میں تبدیل ولایت کرتا ہوں, ایک آپ تبدیل ولایت سنتے ہیں, ایک ابو ذر تبدیل ولایت کیا کرتے ہیں. یہ مختلف افراد گزرتے رہے. امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی تبلیغ کو ابو ذر نے نہیں چھوڑا. مدینہ سے ضلع ختم کر کے شام بھجوا دیے گئے. شام کہاں کہ جہاں فضیلت علی ابن ابی طالب کو بیان کرنا جرم تھا, بھجوا دیے گئے. جب بھجوا دیے گئے تو کیا ہوا؟ وہاں پر ہر گلی میں, ہر کوچے میں, ہر چوراہے پر, ہر شاہراہ پر قال رسول اللہ مثلا قال رسول اللہ النظر الى وجه علی عبادت. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. میں نے اللہ کے رسول سے سنا قال رسول اللہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. میں نے رسول اللہ سے سنا مثلا قال رسول اللہ انا مدینہ وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب بتائیے یہ معاملہ آسان تھا. تو وہاں سے خط لکھا گیا اور خط میں کہا گیا کہ میں نے تو یہاں پابندی لگائی ہوئی ہے اور آپ نے جب سے ان کو شہر بدل کیا ہے کہ یہاں پر آ کر ہر گلی میں, ہر کوچے میں, ہر محفل میں, ہر نشست میں, ہر چوراہے پر, ہر مقام پر علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اس مصیبت کو میں مزید برداشت نہیں کر سکتا. تو یہاں سے خط دوبارہ گیا اور جب خط دوبارہ کیا تو اس میں لکھا گیا کہ ابو ذر کو واپس بھیجو. کیسے بھیجو؟ کہا دیکھو اونٹ حیوان ہے, اس کو استراحت کی ضرورت ہوگی. ابو ذر کو شام سے مدینہ ایسے بھیجو کہ راستے میں اونٹوں کو تیار رکھو. جب ابو ذر کا کاروان وہاں تک پہنچے اونٹ تبدیل کر دینا, ابو ذر کو استراحت کا موقع نہ دینا. پیٹ کٹانا اونٹوں پر. ابو ذر کو شام سے بٹھایا گیا. شام سے مدینہ تک بغیر پالان کے اونٹ پر جب ابو ذر آئے ہیں تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ابو ذر کی رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا. ابو ذر کی رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا. تو ایک یہ تبدیل ولایت ہے. ایک تبدیل ولایت اور انداز سے ہوتی ہے کہ جس میں پہلے کچھ نیگوسیشن ہوتی ہے. کروانے والا کہتا ہے کہ میں تیرے دوں گا, لینے والا کہتا ہے میں تیرے لوں گا. تو جب یہ معاملات ہو کہ میں تیرے دوں گا اور میں تیرے لوں گا تو ولایت بھی وہ بیان ہوگی جو آپ کے مرضی کے مطابق ہو, جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو. لیکن جہاں کوئی شرائط نہ ہو تو وہاں آ کر انسان آزادی کے ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب بیان کرے گا اور اس ولایت کو بیان کرے گا جس ولایت کو علی بیان کرنے والا چاہتے تھے. اس ولایت کے بعد پھر جیبیں گرم نہیں ہوں گی, اس ولایت کے بعد پھر زندان آباد ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت آسان نہیں ہے. تاریخ راہ آسان راہ نہیں ہے, تشیع کی راہ آسان راہ نہیں ہے. میں نے کل بیان کیا تھا کہ قبرستان ہمارے اچھا لگ رہے ہیں, زندان ہمارے آباد ہیں, آبادیاں ہماری ویرانیوں میں بدل گئی. حیثیت ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی. کیسے رکے؟ اللہ کا وعدہ تو سچا ہونا ہے نا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا بالہدى ہدایت کے ساتھ, ودین الحق دین حق کے ساتھ,
لیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے۔ کس کے ہاتھ سے غالب آئے گا؟ زمانہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیگر ادیان بھی موجود تھے، آج بھی دیگر ادیان موجود ہیں، یعنی معلوم ہوا کہ ایک فرزند رسول خدا موجود ہے جو اس دین کو غلبہ دے گا، اور اس کا غلبہ دینا ایسا ہوگا کہ وہ دین محمدی کا غلبہ کہلائے گا۔ اسی لیے تو کہا ہے شعراء نے، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز۔ اور یہ مثال آپ کو شیعہ و سنی کتابوں میں مل جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بعد تشریف لائیں گے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مصلی سجا کیے جائیں گے، امام زمان علیہ السلام امامت کرائیں گے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ یعنی یہ وعدہ جو قرآن کا ہے وہ تصدیق پر برکت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ذریعے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور اب احساس ایسا ہو رہا ہے عالم تشیع کو دیکھ کر، احساس کیا ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہماری زبان کو مبارک کرے، خداوند متعال سید و سردار آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے کہ ہم اس اثر کو دیکھیں گے جس میں امام زمان علیہ السلام آ کر استدان کو نافذ کریں گے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ ابو ذر کہ جنہوں نے مختلف مناطق میں جا کر اس انداز سے تبلیغ کی ہے ولایت کہ جس کے ذریعے آج شیعت ہم تک پہنچی ہے۔ ائمہ کے اصحاب، ائمہ کے انصار، یہ جو آپ کربلا میں دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کو خط لکھ رہے ہیں، بچپن کے دوست ہیں، یعنی کسی مقام پر بیان کیا فیصلہ گزار گیا کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو یہ لکھ سکتے تھے من الحسین الی الحبیب، لکھ سکتے تھے یا نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں لکھا من الحسین الی الحبیب، کیا لکھا؟ من الحسین الی الرجل الفقیہ، حسین کی جانب سے ایک مرد فقیہ کی طرف۔ حسین ابن علی علیہ السلام امام وقت ہے، ان کی سیرت میرے اور آپ کے لیے حجت ہے۔ اگر امام حسین لکھ دیتے من الحسین الی الحبیب تو عجب نہیں جواب امامت یہ ہو کہ اگر میں یہ لکھ دیتا تو اپنی قوم کو فقہا کی تعظیم کیسے سکھاتا۔ میں نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی ان صفات کو بیان کیا، من الحسین الی الرجل الفقیہ۔ تو ائمہ کے جو خاص افراد تھے وہ ائمہ کے علوم کو عمل کرنے والے تھے، وہ ائمہ کے علم کو سنبھالنے والے تھے۔ کیسے کہ اس جگہ سے امام سے علم لیا، اس جگہ بڑی دیانت کے ساتھ پہنچا دیا، اور یہی سبب بنا کہ آج تشیع دنیا کے گوش و کنار میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہی سبب بنا، ایک رمز تشیع کا یہ ہے کہ آج تشیع گوش و کنار میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج اگر شیعت کو دیکھنا ہے تو میں اور آپ آ کر دیکھیں پاکستان میں آج آپ کے سامنے کون سی ایسی مشکل ہے جس کو آپ برداشت نہیں کر رہے۔ ہمارے بے گناہ جوان اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے انجینئرز کو کاٹا جا رہا ہے، ہمارے ڈاکٹرز کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تشیع کے قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ انگیزہ کس نے دیا؟ یہ انگیزہ کربلا نے دیا، یہ انگیزہ کربلا نے دیا، یہ فکر کربلا نے دیا، یہ شعور کربلا نے دیا ہے کہ تمہارا مسئلہ شہادت نہیں ہے، تمہارا مسئلہ شہادت نہیں ہے۔ شہادت تو اس سمت کے اندر جتنا شہداء کا خون جائے گا اتنا زیادہ تشیع کا یہ شجر پھیلتا پھولتا نظر آئے گا۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ شہداء ہم دے رہے، کل نائجیریا کی مثال دی تھی کہ وہ باپ کی جس نے اپنے سامنے 4 بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، خود زندان میں اسیر ہے، مگر ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے علی کی ولایت سے، ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیسا عشق ہے، کیا انداز ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا کہ اس مجلس میں سوئم کی مجلس بھی شامل ہو گئی، لیکن تشیع پھیلی کیسے؟ میں نے ان کے فرزند سے پوچھا کہ بھائی کب انتقال ہوا تھا بابا کا؟ کہا 7 محرم کو۔ 7 محرم کے اعتبار سے سوئم کب ہونا چاہیے تھا؟ آپ دیکھیے نا تشیع پھیلی کیسے، سوئم کب ہونا چاہیے؟ 9 محرم کو۔
یہ 7 محرم میں وفات ہوئی، 9 محرم کو سویم کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال میں نے ان کے بیٹے سے نہیں کیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ 13 محرم کو سویم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے نا کہ جب حسین کا سویم ہو جائے تو ہم اپنے باپ کا سویم کریں گے۔ شیعت ایسے ہی نہیں پھیل گئی، ہم اپنے غم کو غم نہیں سمجھتے، ہم اپنی خوشی کو خوشی نہیں سمجھتے، ہم جو کچھ سمجھتے ہیں حسین کے غم کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جگہ ہے اس کی۔ گھر والے مطمئن رہے، گھر والے مطمئن رہے کہ آپ نے حسین کے احترام میں چند دن تاخیر کی ہے نا سویم میں۔ یہ چند دن کی تاخیر، اس میں لہجہ لہجہ لمحہ لمحہ تاخیر کا کرنا آپ کے لیے عبادت محسوب ہوگا کہ آپ نے حسین ابن علی کے احترام میں اپنے گھر کے فرش غم کو لپیٹ دیا، حسین کے فرش غم کو بچھا دیا، اور حسین کے فرش غم پر بیٹھ کر اگر صدا بلند کی تو یا حسین کی صدا بلند کی، اگر صدا بلند کی تو وہ عباسہ کی صدا بلند کی۔ تو عزیزان محترم، یہ شیعت ایسے ہی نہیں پھیل گئی، یہ رمز ہے تشیع کا کہ ہم نے اپنے غم کو کبھی نہیں سمجھا، ہم نے اپنی خوشی کو خوشی ہی نہیں سمجھا۔ بیٹے کی شادی ہے، زہرہ بندی کا موقع ہے، فرش غم بچھی ہوئی ہے، جناب اس خوشی کے موقع پر فرش غم کا کیا کہا کہ نہ ہمارا غم مقدم نہ ہماری خوشی مقدم، اگر مقدم ہے تو حسین کی عزا۔ ہم اپنے گھر میں اگر شادی کے لیے محفل اور مستق بچھائیں گے اس سے پہلے حسین ابن علی کے لیے فرش غم بچھائیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ جو بزرگوں نے مجھے اور آپ کو دیا ہے نا، یہ جو پلیٹ فارم دیا ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کی عظمت کیجیے، اس کی حرمت کیجیے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، پھر دوہراؤں گا کہ ہماری ماں نے سکھایا کہ میرے لال حسین ابن علی کے سزاخانے کو پشت نہ دکھانا۔ کیوں پشت نہ دکھانا؟ کیا وجہ ہے؟ ماں رسم سکھا رہی نہیں، رسم نہیں سکھا رہی، تشیعوں کا پورا خلاصہ ماں اس ایک نقطے کے اندر پوشیدہ کر رہی ہے۔ پوری شیعت کو تلخیص کر کے ماں یہ نظریہ دے رہی ہے کہ میرے لال آج حسین کے عزاخانے کو میں تجھے اجازت نہیں دے رہی کہ تو کچھ دکھائے، کل حسین کے دین پر وقت پڑے گا تو کچھ دکھائے گا۔ کل حسین ابن علی نے جس دین کو بچایا ہے تو اس کو کچھ دکھائے گا۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین، ہمارے مرد و زن حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے جب عزاخانے میں آتے ہیں، عزاخانے پر سلام کرتے ہیں تو کبھی کسی کو فقیر بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی کسی کو قیدی بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سمبولک ہے۔ فقیر بنا رہے ہیں اس لیے کہ اگر کل حسین کی راہ میں فقر کا سامنا کرنا پڑے تو وہ فقر ہمارے لیے فخر ہوگا، وہ فقیری ہمارے لیے فخر ہوگا۔ اور قیدی استعارت بنا کر اس لیے دکھاتے ہیں کہ اگر اس راہ میں ہمیں اسیر ہونا پڑے تو یہ اسارت ہمارے لیے ذلت نہیں ہے بلکہ یہ اسارت ہمارے لیے عین سعادت ہے۔ یہ ہے تشیع۔ جس قوم کا انگیزہ یہ ہو اس قوم کو کوئی پیچھے کر سکتا ہے؟ تو نہ زندانوں سے ڈرے، نہ قبرستانوں سے ڈرے، نہ مقابر سے ڈرے۔ دل کے اگر کوئی خوشی بھی ہو تو حسین کا نام، کوئی غم بھی ہو تو حسین کا نام۔ اس قوم کو کون حسین سے چھوڑا سکتا ہے؟ اس قوم کو کوئی حسین ابن علی سے نہیں چھوڑا سکتا۔ تو خلاصہ کر دو اپنی بات کو اور جلدی اس بات کو سمیٹ دو کیونکہ مجھے ایک اور مقام پر مجلس کے لیے جانا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ تشیع وہ مکتب کہ جس میں ہمارا غم، ہماری خوشی، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ حسین ابن علی کا ہے، جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کا ہے۔ اب آنکھ کھلے تو حسین کی محبت کے ساتھ ہے، آنکھ بند ہو حسین کی محبت کے ساتھ ہے، زبان کھلے تو علی کے فضائل بیان کرتے رہے، کان سنے تو علی کی فضیلت سنتے رہے، ہاتھ چلے تو علی کی فضیلت لکھتے رہے۔ جس قوم کا مقصد ہی یہ ہو جائے اس قوم کو کون پیچھے دھکیل سکتا ہے؟ اور آپ نے دیکھا 1400 سالوں میں ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کا ظلم انشاءاللہ توفیق ہوئی تو آپ کے سامنے کچھ اور بتانے کو بیان کروں گا کہ کیسے لوگوں نے
شکنجوں کو برداشت کر کے آج جو ہمارے حوصلے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ قابل ہوتے ہیں کس طریقے سے ان غلامان حسین، ان عاشقان حسین، ان فضائل اہل بیت کا، ان مناقب اہل بیت کا اور ان احکام اہل بیت کا دفاع کیا۔ کیا انداز ہے دفاع کرنے کا؟ تشیع آسانی سے نہیں پہنچی، درست ہے مجھے اور آپ کو آسانی سے مل گئی، ممکن ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کوئی قربانی نہ کی ہو، لیکن کتنے ہی گھرانے ایسے خود اپنے شہر میں جا کر دیکھتے ہیں، کتنی ہی مائیں ایسی ہیں کہ جن کے بیٹوں کو بچوں پہ حاصل کر دیا گیا، جن کے 4 بیٹوں کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ حسین ابن علی کے حضرات تو یہ شیعت وہ شجر باکرامت ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی، اور ایک عجیب انگیزہ ہے کہ جتنی قربانیاں دی جائیں گی اتنا ہی یہ شجر سماراؤ ہوگا، کیونکہ اس شجر کی جڑوں میں معمولی خون نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کو ایک نخلستان سے تعبیر کریں اور اس اسلام کے نخلستان میں آ کر دیکھیں کسی شجر کے نیچے تہ میں آپ کو علی اصغر کا لہو نظر آئے، کہیں علی اکبر کا لہو نظر آئے، کہیں قاسم کا لہو نظر آئے، کہیں عباس کا لہو نظر آئے، اور اس دین کے گلستان کی ترائی کے لیے کربلا والوں نے اپنے لہو کو پیش کیا۔ اس تشیع میں آج 13 محرم آ گئی ہے، اور یہ تاریخ وہ المناک تاریخ ہے جس میں سید الشہداء اور ان کے انصار و قربانی نشے تھا۔ یہ 13 محرم کا دن تھا، 61 ہجری تھی، جب امام سید سجاد علیہ السلام نے آ کر شہداء کی لاشوں کو دفن کیا۔ جب 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے تھے، پوچھا تھا کہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ مالیہ ہے، مولا نے کہا کوئی اور نام ہے؟ مولا اس کو شرط فرات بھی ہے۔ امام نے کہا کوئی اور نام بتاؤ؟ کہا اس کو بازریہ بھی ہے۔ امام نے کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کو کربلا بھی ہے۔ امام حسین نے بنی اسد والوں کو بلایا، بلانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کو خرید دی، اور خریدنے کے بعد جہاں پر روضے بننے تھے اس کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد کہا بنی اسد والوں میں یہ زمین تمہیں ہبات ہے، میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں، لیکن 3 شرط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری شہادت کے بعد ہماری قبر پر ظاہری نہ، ہاں کوئی زائر اگر راستہ پوچھتے پوچھتے آئے تو ان کو ہماری قبر کا نشان ملے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ میرے زائر کو 3 دن تک مہمان رکھنا، میرا زائر بھوکا ہو پیاسا نہ رہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ہمارے لاشیں یہاں عصر عاشور کے بعد بے گور و کفن پڑے، دیکھو تم آنا اور آ کر ہماری لاشوں کو دفنانا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ مر جانے لگے امام حسین نے کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ عورتیں آئیں، عورتوں سے امام حسین نے کہا دیکھو اگر تمہارے شوہر تمہارے گھر کے مرد آنے سے گھبرائیں تو ایسا کرنا تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمارے بےگور لاشوں کو دفنانے کی صحیح۔ کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام نے ان عورتوں کو بھیجتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کو بھیجو۔ جب بچے آئے تو امام حسین علیہ السلام ان سے بھی بس عزم 2 محرم کو زمین خریدی تھی نا، 8 دن کی یہ بستی ایسی بستی کہ جب روز عاشور آیا ہے اور حسین ابن علی خیموں سے رخصت ہوئے۔ حسین کا خیموں سے رخصت ہونا جانتے ہیں یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کی تحقیق ہمارے بڑے بڑے علماء نے کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے علماء کو امام زمان نے تحقیق کی ہے کہ حسین کی رخصت کے مسائل پر مولا آ کر رخصت ہوئے، خیمے سے رخصت چاہی، مشت فرس پر سوار ہوئے، میدان میں جا کر حملہ کیا،
اب جب امام حسین علیہ السلام نے میدان میں حملہ کیا ہے تو سہروز کے بھوکے اور پیاسے تھے، بلکہ سہروز کے بھوکے اور پیاسے والا جملہ بدل دوں، ساتھ سے خیام حسینی میں پانی ختم ہوا ہے، نہیں معلوم حسین ابن علی علیہ السلام کتنے پیاسے تھے۔ بس امام حسین نے حملہ کرنا شروع کیا، اور حملہ جو کیا امام حسین نے تو ہر طرف سے الامان کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایسا حملہ کیا ہے سید الشہداء نے کہ ندائے غیب بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بڑھتی ہوئی فوجیں واپس آئیں، کہیں سے تیر چلنے لگے، کہیں سے تلوار کے وار ہونے لگے، کہیں سے نیزے کی زخم چبھائے جانے لگے۔ بس حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، لاشا پامال ہوا، کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک لاشا پڑا رہا، پامال لاشا حسین اور حضرت عباس اور کچھ شہداء کی لاشیں موجود ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا لاشا کربلا کی سرزمین پر تھا۔ 3 دن کے بعد جب بنی اسد کی عورتیں نکلی ہاتھوں میں برتن لیے ہوئے، جب آئی ہیں نہر پر تو دیکھا لاشوں سے تازہ خون بہ رہا ہے، جیسے ابھی ابھی شہید ہوئے ہوں۔ پلٹ کر گئی اپنے شوہروں کے پاس، پلٹ کر گئی اپنے گھر کے مردوں کے پاس، اور جا کر کہنے لگی کہ جاؤ جا کر دیکھو فرزند رسول خدا کا جنازہ سرزمین کربلا پر پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ یزیدی لشکر اپنے لاشوں کو دفنا کر چلا گیا، اب تو میدان خالی ہو گیا، تم نے رسول اللہ کے بیٹے کا ساتھ نہ دیا، لہذا اب جا کر ان کے لاشوں کو تو دفنا دو، اور اگر تم نہ گئے تو ہم حسین کا لاشا دفنانے جائیں گے۔ بس عزیزان محترم، جب عورتوں نے جا کر غیرت دلائی، بنی اسد کے مرد آئے، ہاتھوں میں بیلچے لیے، ہاتھوں میں کدالیں لیے، ہاتھوں میں ٹوکریاں لیے۔ آج بھی یہ منظر کربلا میں دہرایا جاتا ہے، حسین ابن علی کے روضے پہ لبیک یا حسین کہہ کر داخل ہوتے ہیں، عباس کے روضے کی طرف جاتے ہیں۔ اب جب بنی اسد کے مرد آئے، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کسی لاشے پر سر موجود نہیں ہے، کیسے شناخت کی جائے؟ ابھی اسی شیشو گنج میں تھے کہ ایک گھوڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا، وہ داغر سوار جب ان لاشوں پر آیا، خود تو آ کر ایک لاشے پر گرا دیا، تیسر لاشے سے لپٹ گیا۔ اے بابا، آپ کے بعد دنیا ویران ہو گئی، اے بابا آپ کا لاشا بے گور زمین پر پڑا ہے۔ بس عزیزان محترم، آ کر اس آنے والے نے بتایا کہ یہ فلاں شہید کا لاشا ہے۔ ہاشمی شہداء کو ایک قبر میں دفن کیا گیا گنج شہیدہ میں، انصار کو ایک قبر میں دفن کیا گیا گنج شہیدہ میں۔ اس کے بعد آ کر بتایا کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے، تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود اس لاشے کو دفناؤں گا۔ حسین ابن علی کا لاشا آغوش میں لیا، قبر میں اتارنا چاہا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، حسین کے لاشے کو سنبھالا، احترام کے ساتھ حسین کا لاشا دفنایا، علی اکبر کا لاشا دفنایا، اصغر کو حسین کی قبر میں لٹایا، قبر کو بند کر دیا، اور اپنی انگشت سے قبر پر لکھا ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشان قریبا۔ یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے کہ جن کو پیاسا شہید کیا گیا، جن کو غریب الوطنی میں شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد عباس علمدار کی قبر کے پاس آئے، جب عباس کے لاشے کے پاس آئے ہیں نا، تو اب عباس کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا، عباس کا لاشا اٹھ نہیں پاتا، ایک چٹائی منگوائی گئی، عباس کے اعضائے بدن کو اس پہ رکھا گیا۔ عزیزان محترم، قاسم کی پامالی کا ماتم کرتے ہیں نا، ذرا آج عباس کے مسائل سن لیجئے۔ سال گزر گئے، جب عباس کی قبر کی تعمیر ہو رہی تھی، مرمت کے فرائض انجام مہدی بحرالعلوم کا دور تھا، معمار قبر بنانے والا ایک مرتبہ مہدی بحرالعلوم سے پوچھتا ہے، آقا ہم نے تو علماء سے سنا ہے عباس بڑے طویل القامت تھے، عباس کی قامت بہت بلند تھی، کہا ہاں تم نے صحیح سنا ہے۔ پلٹ کر کہتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ عباس کی قبر اتنی مختصر ہے؟ سر سے امامہ پھینک دیا، دیوار پر سر رکھ کر اتنا گریہ کیا، ارے تم نے میرے قلب کو دریدہ کر دیا۔ حضرت عباس علی سے مشابہ تھے، علی سے شباہت رکھتے تھے، ظالم اتنا بغض رکھتے تھے عباس
عباس کو دیکھ کر کہ جب عباس کی شہادت ہو گئی، بازو قلم ہو گئے، جب حسین کے خیموں کی تاراجی کا وقت آیا تو جو شکی جاتا تھا، کوئی عباس کو تلوار سے کاٹتا تھا، کوئی نیزے کی علی چوبتا تھا۔ بعد شہادت عباس، عباس کے لاشے کو اتنا خستہ کر دیا کہ اب سید سجاد سے لاشا اٹھتا نہیں ہے، چٹائی میں لاشا رکھا، چچا کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کر دیا، قبر پر رخسار رکھے، اے چچا عباس غریب بھتیجا تدفین کے لیے آیا ہے، اے چچا عباس غریب بھتیجا تدفین کے لیے آیا ہے۔ واپس پلٹنے لگے، بنی اسد کے لوگوں نے سوال کیا، تمہیں قسم ہے چودہ کی، اپنا نام بتا کر جاؤ۔ امام سید سجاد نے کہا، میں تم پر اللہ کی حجت ہوں، علی ابن الحسین جو 11 محرم کو بابا کا لاشا بے غور چھوڑ سیال الذین ظلموا ایام قلبی ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔